انسان کی زندگی کا جو سب سے نازک ترین موڑ ہے وہ ایک لڑکے کے لیے لڑکی کے انتخاب کا مسئلہ اور ایک لڑکی کے لیے لڑکے کے انتخاب کا مسئلہ. یہاں چوک ہوئی، غلطی ہوئی، بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کی تلافی ہو سکتی ہے. مکان گر گیا، مکان تعمیر ہو سکتا ہے، کپڑا جل گیا، دوسرا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، روپیہ ضائع ہو گیا، دولت ضائع ہو گئی، اللہ نے چاہا پھر سے کوشش سے اسے مل سکتی ہے. لیکن مقدر بگڑ گیا اور انسان اپنے ہاتھوں مقدر بگاڑ لے، پھر وہ چکی میں پھنستا ہی جائے گا حتیٰ کہ وہ موت تو مانگے گا لیکن موت بھی نہیں اسے ملے گی. اسی لیے ہمارے اکابرین نے اس سلسلے میں بڑی توجہ دی ہے. مدینہ منورہ میں ایک مشہور تابعی ہے جن کا نام تھا حضرت سعید ابن مسیب. بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے پرہیزگار، اور بے شمار صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا. جیسے صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایسے ہی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کی بھی فضیلت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا، طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ رآنی، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. ابو جہل بھی دیکھا، ابو لہب بھی دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا ہو. یہ دونوں شرطیں ہیں. ابو جہل نے نہ تو ایمان کی حالت میں دیکھا، نہ ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول حالت ایمان میں دیکھا لیکن حالت ایمان میں اس کا انتقال نہیں ہوا، اس لیے اس کو بھی صحابی نہیں کہتے. صحابی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا ہو. اور تابعی جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور پھر اس تابعی کا حالت ایمان میں انتقال ہوا ہو، ان دونوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے آپ کا، وہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس وقت سارے عالم کے لوگ مسلمان ہوتے، آپ کو دیکھ لیتے، تمام کی بخشش ہو جاتی. اتنا پاورفل ہے. اسی لیے جب ایک چھوٹی سی تعداد نے 1.25 لاکھ وغیرہ صحابی بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاورفل نور تھا وہ آگے ٹرانسفر ہو گیا تابعی کی طرف. اس تابعی کے لیے بھی فضیلت ہے کہ جس نے صحابی کے چہرے کو دیکھا. تو یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، جیسے لوگوں میں الگ الگ مراتب ہوتے ہیں، اماموں میں الگ الگ مقام، علماء میں الگ الگ مقام، ایسے ہی تابعی کے اندر بہت اونچا مقام. مدینہ منورہ میں ان کی گھر میں حدیث کا درس ہوا کرتا تھا. حدیث کا درس ہونا ایک بہت بڑی شرافت کی بات، بزرگی کی بات، اونچائی کی بات. یہ بہت کم تابعین کے گھروں میں حدیث کا درس ہوتا تھا. یہ گنے چنے تابعی تھے، ان میں سے ایک حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تابعی ہیں اور محدث ہیں اور ان کے گھر میں حدیث کا درس ہوتا تھا، دور دراز سے طلبہ آتے تھے اور حدیث سے استفادہ کرتے تھے. اپنی اولاد کی تربیت کا جو حق ادا کرنا ہوا وہ ضرور انہوں نے حق ادا کیا ہوگا. حضرت کی ایک لڑکی تھی،
بڑی حسین تھی، بڑی جمیل تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اب حضرت کیونکہ اپنے زمانے کے بزرگ بھی تھے، تابعی بھی تھے، دور دراز سے بڑے بڑے عمرا کے اور بڑے بڑے امیروں کے، بڑے بڑے رؤسا کے گھروں کے شہزادوں کے رشتے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ حضرت ہر کسی کو ٹھکرا دیتے، ہر کسی کو ٹھکرا دیتے۔ حضرت کے یہاں جو حدیث کا حلقہ لگتا تھا، اب تو یار مفت میں حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بیانوں کے حلقے لگتے ہیں، یار لوگ مزے کرتے ہیں، سونے والے سوتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی تھی، کتنی قربانیاں دینی پڑتی۔ بچہ حدیث حاصل کرنے جاتا، وہ بوڑھا ہو کر آتا، شادی شدہ ہو کر آتا، کبھی ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا، کبھی باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا، اور ماں کو قسمیں دے کر بتانا پڑتا کہ امی میں تیرا ہی بیٹا ہوں۔ بھول جاتی اماں، اللہ کے راستے حوالے کر کر، علم حدیث کے حوالے کر کر بھول جاتی۔ بچہ جوان بھی ہو جاتا، 30 سال، کبھی 40 سال، کبھی 50 سال، اور وہ زمانہ ذرائع ابلاغ کا نہیں، نہ ٹی وی کا، نہ کمپیوٹر کا، نہ انٹرنیٹ کا۔ وہ حدیث کا حلقہ ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کے مجمع میں وہ تاثیر رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک ایک محدث کے حلقے میں ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ صاحب ذرا وولٹیج کم ہوا، تیسری سب کو امام کی آواز نہیں جاتی۔ اس کی کیفیت یہ بیان کرتے ہیں کہ محدث جو حدیث بیان کرتا، پہلی سب میں بیٹھ کر جو طالب علم سنتا اور قلم بند کرتا، لکھتا، تحریر کرتا، ریٹنگ میں لاتا، سب سے آخر میں جو طالب علم بیٹھتا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مجلسوں میں وہ کرامت رکھی ہوئی تھی، وہ بھی اسی قوت کے ساتھ سنا کرتا تھا، نہ مائک کا، نہ فون کا، نہ کچھ کا۔ دن رات حدیث کے حلقے لگا کرتے تھے۔ حضرت کے گھر میں حدیث کا حلقہ لگتا تھا۔ حضرت کو معلوم ہے نا، ہمیں معلوم ہے، ہم جمعہ میں پہچانتے ہیں کون آدمی کس مزاج کا، کون کہاں بیٹھا ہے، کون ایک جمعہ آئے گا، 2 جمعہ آئے گا، کون کیا وجہ سے آتا ہے۔ بولنے والے کا نیٹ ورک سننے والے سے جب تک نہیں ملتا، نہ بولنے والا بول پائے گا، نہ سمجھنے والا سمجھ پائے گا۔ ہم جو ہے ایک موبائل فون لے لیں اور اس کا نیٹ ورک کسی سے نہ ملائیں، نہ ایئرٹیل سے ملائیں، نہ ریلائنس سے ملائیں، نہ اسٹیٹ سے ملائیں، نہ BSNL سے ملائیں، 1 کروڑ روپے کا ہم جو ہے سیٹ لے لیں، نیٹ ورک نہیں تو موبائل کام نہیں کرتا۔ اسی طرح سننے والا اور بولنے والا، ان دونوں کی دماغی کیفیت، بولنے والے کے دماغ سے کرن نکلتی ہے، ایک روشنی نکلتی ہے، کرنٹ نکلتا ہے، اور سننے والے کے دل و دماغ سے ایک نیٹ ورک نکلتا ہے۔ یہ دونوں جب ٹیلی ہوتے ہیں تو بات سمجھانے والا سمجھا بھی سکتا ہے اور سمجھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ سمجھانے والا بہت اچھا ہو اور تمام کے تمام سامنے جو ہے گدھے ہوں، بے وقوف ہوں اور سمجھنے والے نہ ہوں، تو کلام پاک میں اس کی مثال دی کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور حدیث کے اندر تو بڑی سخت مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کیا اللہ کے نبی سخت بولے، کیا بڑی سخت مثال دی۔ یہ نیٹ ورک اگر جاری نہیں ہوتا بولنے والے میں، سننے والے میں، قرآن نے تو صرف یہ کہا یہ ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لا دیا گیا۔ ایک گدھے کے اوپر کپڑا ڈالے اور اس کے اوپر بخاری شریف رکھ دیا، تفسیر ابن کثیر رکھ دیا، معارف القرآن رکھ دیا، ترجمے، اس گدھے کو کیا معلوم؟ ہم اس گدھے کو مولانا صاحب تھوڑی نہ کہیں گے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، بولنے والا کتنا عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر سننے والا نہ ہو تو ایسے ہے گویا کہ اس کے اوپر گدھا ہے اور اس کے اوپر علم کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن حدیث میں بڑی سخت بات بیان کی گئی۔ مشکات شریف کتاب العلم ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو پرسوں صاحب کسی نے سوال کیا تھا، اگر وہ حاضر ہو موجود ہو تو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی علم کا لائق نہیں، اسے کوئی فرق نہیں، علم حدیث کیا ہے، تفسیر کیا ہے، فقہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، بس آمیاشوں کے لیے ایسے آدمی کے سامنے علم دین کو رکھنا ایسے ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے جواہرات اور موتیوں کا ہاتھ ڈالنا ہے۔ اس گدھے کو، اس سور خنزیر کو کیا پتا؟
کہ میرے گلے کے اندر اسے تو پخانا کھانے سے مطلب ہے، اسے گندگی اور نجاست کھانے سے مطلب ہے. اگر کوئی اس کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے، کیا یہ خنزیر صاحب سور صاحب آپ کا آواز اس کو کیا پتا؟ بڑی سخت مثال دی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے میں نے کئی مرتبہ بیانات کے اندر بھی یہ بات کہی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نہیں بلاتا ہے، آپ کا مزاج جہاں سوٹ کرتا ہو جس عالم سے وہاں جائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی آخرت بنائیں. ٹھوسے بھی اپنے مزاج کو مخالف نہ بنائیں. آپ کا مزاج نرم ہے، میٹھا ہے، میٹھے حلوے جانے والے بہت حکیم ہے، بہت ملا ہے، وہاں جائیں میٹھا حلوہ لے لیں. کڑوا کھانے والا ہے، کڑوا دینے والے ملا ہیں، حکیم ہے، وہاں جائیں. مزاج کو توڑنے کے بعد اپنے آپ کو اس حدیث کے جو ہے یہ نہ بنائیں، نصاب نہ بنائیں جس میں کہا گیا کہ یہ خنزیر ہے اور خنزیر کے گلے کے اندر یہ جو ہے ہیرے جواہرات کی مالا کو پہنائی جا رہی ہے، اور قرآن نے کہا گدھا ہے اور گلے کے اوپر علم حدیث کے بوجھ کو یا علم شریعت کے بوجھ کو ڈالا جا رہا ہے. بہرحال اس نیٹ ورک کے ذریعے سے استاد پہچانتا ہے کہ طالب علم کا کیریکٹر کیا ہے، اخلاق کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ پڑھتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ طالب علم شاگرد اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا کہ پیر و مرشد اور استاد اس کے بارے میں جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پیٹھ کیا ہے، ہماری پشت پر کیا ہے، ہمارے پیٹ کے اندر کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے پتا نہیں. ایک آئینہ ہے، ایک ایکس رے رپورٹ ہے، ایک الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ وغیرہ سسٹم ہے، یہ سب کچھ بتا دے گا. ابھی اس کے اندر کہا گیا المؤمن میراث اخیہ المؤمن، کہ مومن جو ہوتا ہے اپنے بھائی مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اس میں اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں اور اس میں برائیاں بھی نظر آتی ہیں. تو استاد جو ہوتا ہے آئینہ ہوتا ہے، ایک ایک کے بارے میں کیفیت کا بتا. ابو وداع رحمت اللہ علیہ حضرت کے شاگردوں میں ایک قریب ترین شاگرد، مخلص شاگرد، خلاص شاگرد، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پینا نہیں، بوسیدہ کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، پیون لگے کپڑے، اور بالکل کہیں کنارے بیٹھ کر وہ علم حدیث حاصل کرتا تھا وہ طالب علم اور چلا جاتا تھا. حضرت کی نگاہ میں سب ہے، سب ہے، کون کیسا، کون امیر، کون غریب، کون متقی، کون نمازی، سب جانتے ہیں. اچانک حضرت ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئے. درس میں اس زمانے میں حاضری واضری تو نہیں ہوتی، آدمی اپنے شوق سے آتا، اپنے شوق سے پڑھتا، نہ کوئی پرنسپل ہوتا، نہ کوئی لاٹھی چارج ہوتی، نہ کوئی سزا ہوتی. لوگ قربانیاں دے کر پڑھا کرتے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹھی بھر چنے مجھے مل جاتے تھے، خاتم المحدثین کا لقب ملا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث طالب علمی کا زمانہ فرماتے ہیں کہ مٹھی بھر چنے مل جاتے، 8 دن تک میں گزارا کیا کرتا تھا. ایسے فخر و فاخر کر کر مشقتیں کر کر علم حدیث حاصل کیا جاتا ہے، علم دین کو حاصل کیا جاتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین اتنا نازک ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو پورا نہیں دے دیتے علم دین اپنا بعض حصہ نہیں دیتا. تو یہ ہے کہ مصیبت ہم اپنا کچھ دینے کے لیے تیار نہیں اور چاہتے ہیں کہ پورا علم دین ہمیں آ جائے، ہم علامہ بن جائے، مفتی بن جائے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو پوری طریقے سے ہو، کان متوجہ ہو، آنکھ متوجہ ہو، دل متوجہ ہو، دماغ متوجہ ہو، نہ دکان ہو، نہ بیوی ہو، نہ ناوا ہو. 4 دن سنے، 2 دن بھاگ گئے، پھر 5ویں دن آئے، 8ویں دن بھاگ گئے. یہ کھیل تماشے سے علم حدیث نہیں آتا. حضرت امام یوسف فرماتے ہیں اپنے آپ کو جو پورا دیتا ہے علم حدیث اور علم دین پورا نہیں دیتا، اپنا بعض اس کو دیتا ہے، کچھ حصہ اس کو دیتا ہے اور یہ نتیجے والوں کو ملتا ہے. حضرت ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ نامہ نہ کرنے والے انہوں نے نامہ کر دیا. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ارے جی آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ اتنے دن سے غائب ہو گئے. اب انہوں نے بکڑا سنایا، حضرت معلوم نہیں میری بیوی کا امتحان ہو گیا، مل کی تجویز میں تدفین میں رشتے دار آئے تھے، یہ سب معاملات کے اندر لگ گیا تھا. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بدلے مجھے بتایا ہوتا میں نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا، میں تدفین کے اندر شریک ہو جاتا. پھر اس کے بعد کہا کہ درس کے بعد میرے سے اکیلے میں ملاقات کرنا. کون وقت کے تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی. اکثر خطیبوں سے ملاؤں سے
وعد و نصیحت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آپ سنتے ہوں گے. حضرت کی بیٹی سے ایک آدمی ایک لڑکا محبت کیا کرتا تھا. محبت وہ نہیں جو آج کی دیوانی اور گندی محبت ہوتی ہے. شادی کا پیغام دینا چاہتا تھا. صرف پیغام نکاح بھیجتے وقت اس نے اس زمانے کے لاکھوں درہم خرچ کیے یہ بتانے کے لیے کہ حسن بصری تو فخر واقع میں پلنے والا، تیری بیٹی ناز و نعمت کے اندر پلے گی. ایک لڑکا شہزادہ جب پیغام نکاح کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر سکتا ہے، لاکھوں درہم خرچ کر سکتا ہے، تو کیسے پالے گا، کیسے پرورش کرے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ریجیکٹ کر دیا، ایک غریب سے اس کا نکاح کر دیا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام کرنا، آپ حلقہ جب درس کا ختم ہوتا ہے بعد میں تنہائی میں ملاقات کر لینا. اب جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے کہا میاں جب تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کچھ سوچا بھی تھا؟ کہنے لگے قریش کے ایک ایک خاندان ایک ایک گھرانے میں نے ہاتھ دراز کر کر بھیک مانگی کہ اپنے گھرانے کا مجھے لمڈا بنا دو، مجھے لڑکی دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تجھے اپنا گھر والا بنانے کے لیے تیار ہوں. اتنا کہنا تھا حضرت ابو ودا رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت آپ کیا کروا رہے ہیں؟ ایک غریب فلاح مفلس قسم کا آدمی جس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اپنی لڑکی صاحب شادی دیں گے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہزاروں رشتے آئے اور ہزاروں رشتے ہم نے ریجیکٹ کر دیے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں بھیا، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میری بیٹی کے شاید شام کو یہ رشتہ ہے، خدا تو مجھے دے دے. حدیث میں آتا ہے ایک مومن کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. ایسے موقع پر دن رات صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے دعا کرے مولا ساری زندگی کا مسئلہ ہے، موت تک کا مسئلہ ہے، یہاں خیر و عافیت کے فیصلے پر بات رشتہ عمدہ نصیب فرما. یہ لڑکی بھی دعا کرے، یہ لڑکا بھی دعا کرے. ہمیشہ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ قرآن کی دعا ہے. رب حبلی من الصالحین، یہ بھی قرآن کی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیوی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. سرما دو، ایک جلانے والا ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک والا ہوتا ہے. ہمیں چلانے والا نہ بنا کہ بیوی کو دیکھ کر مصیبتیں کا پہاڑ یاد آ جائے، اولاد کو دیکھ کر مشقتوں کا پہاڑ یاد آ جائے. پیدا کرتے ہیں بچوں کو، پالتی اس کی نانی دادی، کہاں پتا ایسے ہی بوجھ ہے گھر میں. وہ شرارت کرتا ہے، وہ سونے نہیں دیتا، وہ ماں باپ کے لیے جو ہے بکیڑا بنا ہوا رہتا ہے. کیا بیٹے پڑوس کے ساتھ کھیل، مرد ہندو ہے، وہ بمن کی ذات ہے، اس کے اخلاق کو بھی ہمیں گھر میں سکون دے. قرآن کہتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. بچے دیکھیں تو کلیجے سے لگا لیں، سینے سے لگا لیں. بچے دیکھیں پیار آئے، بچے دیکھیں انسان اپنے سارے غم کو بھلا دے. وہ ایسا نہیں کہ پیدا تو یہ طرح کتے کے پیڑوں کی طرح کام کوئی اور رہا ہے. نہیں دیکھتے آپ، یہ بہانے ہیں کام بتا کے. ماں کو کیا مامتا نہیں ہوتی؟ کیا خدا جھوٹا ہے؟ ماں کی مامتا خدا نے نہیں دیا. ماں سے بڑھ کر آ جاتی ہے نانی، ماں سے بڑھ کر آ جاتی ہے دادی. ماں کی بات ہے، ان کو پالنا مشکل ہوتا ہے، ان کو جو ہے پرورش کرنا مشکل ہوتا ہے. خدا نے ان کو رحمت بنا کر نہیں بھیجا، خدا نے ان کو عذاب بنا کر بھیجا. سلیکشن کے وقت غلطی ہو گئی تھی. اگر اس وقت غلطی نہ ہوتی تو پھر یہ اولاد نہ وبال بنتی، نہ بیوی وبال بنتی، نہ بیوی کے لیے شوہر وبال. ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی پورا لڑکی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے قائم مقام ہے. ارے بیٹا باپ سے نہیں پوچھے گا، کس سے پوچھے گا؟ فرمانے لگے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا خاندان؟ انصار کا پورا محلے کا. ہاں، تو انہوں نے کہا وہی تو ہے. فرمایا کہ آپ اس لڑکی کو دیکھ لو، اس لیے کہ اس خاندان کی لڑکیوں میں آنکھوں میں کچھ عیب رہتا ہے. بغیر عیب معلوم کیے کہ آپ نے نکاح کر لیا، بڑوں کے کہنے پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، بعد میں کوئی بکیڑا نہ کھڑا ہو جائے، کوئی جھمیلا اور کوئی مصیبت نہ ہو جائے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر راضی ہو تو پھر نکاح کر لینا. یہاں مصیبت یہ ہے کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، شادیوں سے بے پردہ، سانپ سے پردہ.
सांप से बे पर्दगी है और सालियों से पर्दा है। और ये जो गुस्ल किया जाता है, ये गुस्ल इसलिए किया जाता है अल्लाह की कुर्बत हासिल की जाए, गुस्ले जनाबत। लेकिन उस गुस्ले जनाबत में औरत को कितनी शर्म, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगी, कल क़यामत के लिए थोड़ी काम आएगी। ये सब शैतानी चीजें हैं, ये सब शैतानी मुदाखलत है, ये सब शैतानी वसवसे हैं कि हमने जो है हलाल को हराम कर दिया और हराम को उठाकर हलाल कर दिया। शादी ब्याह के मौके पर हमने हिंदुस्तान की शादी तमद्दुन और हिंदू रसूम और रिवाज से हजारों लाखों चीजें ले लिए। शरीयत ने लड़की को इजाजत दी कि वो लड़के को देखे, शरीयत ने लड़के को इजाजत दी कि वो लड़की को देखे, बशर्ते कि इसको खेल तमाशा न बनाए। मैंने कल बताया अगर कोई शरीयत की छूट का नाजायज फायदा उठाएगा, वो घर में गया मुंह मारा, वो घर में गया मुंह मारा, इस लड़की को देगा नहीं, साहब वो चलती बराबर नहीं, वो ठीक है उसके बाल छोटे हैं, वो ठीक है उसका फर्ज छोटा है, ऐड लगाता रहेगा और उस गरीब लड़की और उनके घर वालों के दिल से आंख सारी निकल जाएगी। उलमा ने फुक़हा ने लिखा है कि शरीयत मुताहरा ने लड़के को लड़की या लड़की को लड़का देखने की इजाजत इसलिए रखी है कि माँ बाप ने जो खूबियां बयान की हैं उस खूबियों पर तेरा इत्तफाक हो जाए। हाँ मेरी माँ ने भी सही कहा, मेरे बाप ने भी सही कहा, मेरी बहन ने भी सही कहा। इस सही को सही करने के लिए लड़के को इजाजत दी गई है कि वो लड़की को देख सकता है। पहले माँ बाप जाकर देंगे, माँ बाप लड़के के मिजाज को पहचानते हैं। अगर वो लड़की या वो लड़का मुआफिक हो लड़के या लड़की के मिजाज के, तो फिर इन दोनों को आपस में देखने की इजाजत है। शरीयत बिल्कुल इजाजत दे दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ सहाबी को करवाया, वो अंसारी खानदान की लड़कियों के आंखों में वो कुछ खुला वगैरह होता है या कुछ हैज होता है, साफ आपने करवाया सही इंसान हो कि शादी के बाद, क्योंकि हदीस के अंदर बड़ी सख्त ममानियत है, बड़ी सख्त ममानियत है। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाजार में तशरीफ ले गए, एक गेहूं का मूटा था, अनाज का मूटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर हाथ डाला तो ऊपर सूखा था और अंदर गीला गीला भीगा भीगा अनाज था। अब ये साहेब तो बेचने वाले तोल थे, कुछ गीला मिला देते, कुछ सूखा मिला देते। खरीदने वाला ये समझता कि ऊपर सूखा रखा हुआ है, सारे मूटे के अंदर सूखा होगा। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और ताजिर को वार्निंग भी आपने करवाया, मन वशना फलई कमिंदा, जो हमें धोखा देगा वो हमें से नहीं है, हमें धोखा देगा उम्मत मोहम्मदिया से निकल जाएगा, उम्मत मोहम्मदिया से निकलेगा, हौज़ कौसर का पानी उसको नसीब नहीं होगा, उम्मत मोहम्मदिया से निकलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शफाअत का परवाना उसे नहीं मिलेगा, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलेगा। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़यामत के दिन जो खूबियां हैं, जो फजीलतें हैं, ये आदमी को नबी ने निकाल दिया, वो खूबियां और फज़ाइल और कमालात उसको नहीं मिलेंगे। क्या है वो? हदीस में आता है जब तक उम्मत मोहम्मदिया का आखिरी फर्द भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, दूसरे नबियों का भी दाखिला नहीं होगा। अब दुनिया में छट जाएंगे धोखा देने वाले, अब ये निकल जाएंगे उम्मत मोहम्मदिया से, चले जाएंगे जहन्नम में, तो सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी। जब नबी ने उम्मत से इनको काट दिया, अलग कर दिया, क़यामत के दिन वो पछतावा होगा। बाद लड़कियों को बीमारी रहती है, बाद लड़कों में ऐब रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंसारी औरत के ऐब को बयान करना मकसद नहीं था। अस्तग़फिरुल्लाह, नबी की हदीस जब एक मरतबा आ जाती है, नबी की जुबान से एक मरतबा कोई बोल निकल जाता है, उसको जमीन महसूस कर लेती है, उसको आसमान महसूस कर लेता है, उसको फिजाएं महसूस कर लेती हैं। वो क़यामत तक हदीस बनकर लोगों के जुबान में फिट करते रहता है। ये अंसार का खानदान, जब कभी कोई मुहद्दिस इस वाक़ये को बयान करेगा, हाँ उस अंसारी खानदान की औरतों ने ऐब उधर पड़ेगा। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक उस खानदान के ऐब को बताना चाहते हैं? नहीं, मकसद ये है लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, अपने अपने ऐब, अपने अपने कमालात सामने वाले को पूरे के पूरे बता दें। इसे दस्तखत करना नहीं आता, कम वक्त इसके जो है मम्मी के बाद उसको जो है दस्तखत करना सिखाया जाता है, और जो है दफ्तर निकाह के अंदर वो अंगूठा हाथ लगाने वाला था उसको बताया जाता, अब उसको ये बताया जाता मेरे बच्चा बीमार पड़ा हुआ है,
یہ جھوٹ ہے. حدیث کے اندر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. جتنی انکم ہے بتا دے کہ 40 روپیہ کماتا ہے، یہ 100 روپیہ کماتا ہے، جس کے اوپر قرض لگا ہوا ہے، یہ جو ہے ایسا مقروض ہے. کھلا حالات رکھنے، جوڑے زمین پر نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جوڑوں کو آسمان میں بناتے ہیں. آپ اگر رشتہ کرتے وقت جھوٹ سے کام لیں گے، اللہ کی قسم آپ اپنی بچی کی بربادی کر رہے ہیں. لڑکے والے اگر جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، اس لڑکے کی، اس خاندان کی آنے والے مستقبل کی بربادی کر رہے ہیں. اس لیے کہ حدیث کہتی ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک اور برباد کرنے والا ہے. صاف صاف کہہ رہے. ہماری لڑکی کو پکانا نہیں آتا تھا، آپ لے کر جائیں اور تربیت دے سکتے ہیں تو دیجیے. شروع ہی سے بنانے والی اور امور خانہ داری سے واقف لڑکی، معاف کرنا یہ ہماری بچی سے بس کی بات نہیں، کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکی ہے. اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ ہنر ہے. یہ نمازوں میں سستی کرتی ہے، یہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، کبھی کبھی قرآن پڑھتی ہے. ساری چیزیں صاف صاف رکھتے ہیں. آگے کے کئی نکاح ہوتے ہیں. لڑکی کو پٹ کی بیماری اور جلوے کے وقت جو ہے وہاں فیس آپ کر دیے لڑکی کے بھائی والوں نے. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے دھوکہ دے کر کامیاب ہو جائیں گے. ہیگڑے نگر کا ایک نکاح 2 ہفتے کے اندر ٹوٹ گیا. 2 ہفتے پہلے تو کہتے تھے کہ 5 جمانگیاں تک لڑکے اور لڑکی یہ جو ہے مزے اڑاتے ہیں. 5 جمانگیاں بڑوں نے بنائی، 2 ہفتوں کے اندر نکاح ٹوٹ گیا. کسی پر جنات کے اثرات، کسی پر شیطان کے اثرات، لیپا دھوتی کر میک اپ کر خان دفعہ ایک حور بنا کر، ایک پری بنا کر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لڑکے والے دیکھنے کے لیے آئیں، میک اپ کے بغیر اس کی ورجنل صورت کے ساتھ، اس کی فطری صورت کے ساتھ بٹھائے تاکہ سب حقیقت اس کے سامنے آ جائے، کوئی دھوکے کا معاملہ نہ ہو. یہ دنیا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کا معاملہ دنیا ہے. خالی بھی نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ تو دنیا ہے. اور دنیا میں جیسا ہندو کرتا ہے یہودی ہم بھی کریں. میک اپ جو ہے بیوٹی پارلر میں بھیجیں اور خوب اس کالی کلوری کو جو ہے میک اپ کروا کر ایسا بے وقوف بنائیں کہ وہ جو ہے یہیں پر فدا ہو کر انگوٹھی ڈال کر یہ میک اپ کب تک رہے گا؟ یہ کب تک رہے گا میک اپ؟ حقیقت سے واقفیت نہیں ہوگی. کیا اس لڑکے کے ماں کے دل میں نفرت نہیں آئے گی؟ کیا شوہر کے دل میں نفرت نہیں آئے گی؟ کیا ان کے بہنوں کے دل میں یہ نفرت بھری آگ کی جہنم کی آگ میں یہ لڑکی نہیں جھلسے گی؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ کے نبی کو. کیا دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ کسی خاندان کی عورت کے آنکھوں کے عیب کو بیان کرے؟ آپ نے اس لیے بیان کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبری کے لیے کہ لڑکا باپ اپنے جو ہے چیزوں کو بیان کر دے. وہ تکلیف کاروبار کی لائن سے پہنچائی جائے، وہ تکلیف عبادت کی لائن سے پہنچائی جائے، اور لوگ عبادت سے تکلیف پہنچاتے ہیں. جیسے کسی عورت کا، بیوی کا نفلی روزے رکھنا عبادت ہے، لیکن یہ عبادت زحمت ہے شوہر کے لیے. اس لیے بیوی کو کہا گیا کہ نفلی روزے شوہر کی اجازت کے ساتھ رکھیں. اس کے حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، خدمت کا مسئلہ ہے، پکانے کا مسئلہ ہے. اور یہ مالکہ صاحبہ روزے پر روزے رکھ رہی ہیں اور آرام سے بسترے پر پڑی ہوئی ہیں، یہ عبادت ہے. لیکن اس عبادت کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو کہا گیا کہ اس کی اجازت کے ساتھ آپ روزہ رکھیں. قرآن شریف کی تلاوت عبادت ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں زور سے تلاوت کر رہا تھا. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمانے میں کچا فرش تھا، کچی مسجدیں تھی، نمازی 100% پکے تھے. اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی کچے ہیں. نیچے ریت بچھی ہوئی تھی، کنکڑا اٹھایا، چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور خود تلاوت کرنے والا قاری تھا، اسے پتھر دے مارا اور فرمایا اگر تو ہمارے علاقے کا اجنبی مہمان نہ ہوتا تو میں تیری کوڑے سے خبر لیتا، لکڑی سے خبر لیتا. اب اگر کہے کہ صاحب میں یہ تو عبادت کر رہا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی ممکن ہے قضا نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو، ایک آدمی مسجد میں آیا ہو تلاوت کرنے کے لیے، تیری تلاوت کی وجہ سے
اسے تکلیف ہو رہی ہے. بدعتی کہتے ہیں کہ دیوبندی درود کو منع کرتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، دل میں عشق نہیں. ہم لوگ جمعہ میں درود پڑھتے ہیں، فجر میں درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کی منائی نہیں. یہ چیخ کر چلا کر ایسے درود پڑھنا کہ کسی آدمی کی نماز میں اندر خلل ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو اور جسے صحابہ نے نہیں کیا ہو، یہ چیز خلاف سنت ہے. درود سے منع نہیں کرتے. درود کی شکل ایسی اپنائی جائے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہو، اذیت پہنچانے والی ہو. رمضان المبارک میں آپ دیکھیں اکثر نمازی، میں تو کہتا ہوں جیسے نماز کی قسمیں ہیں، ایک صلاۃ الحاجت ہے، ایک تحیت جو ہے، تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے. ایسے ہی ایک نماز لوگ کہتے ہیں جس کا نام ہے صلاۃ التکلیف ہے، کہ تکلیف دینے کی مصیبت کی صلاۃ المصیبت ہے. جہاں دروازہ ہے وہیں پر کھڑے ہو گئے. اب جانے والا کہاں کوئی برج بنائے، کوئی پل بنائے، اس سے پار ہو کر جائے، جس کو جہاں ملی جگہ ملی. اصل مسئلہ اپنے گھر میں وضو کرے، اپنے گھر میں سنتیں پڑھے، اور صرف اللہ کے گھر مساجد ہیں فرائض کو قائم کرنے کے لیے. علماء نے کہا کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، غفلت والا ماحول ہے. آدمی یہاں سے فرض بڑھ کر گھر میں گیا، زور سے ٹی وی چل رہا ہے، بچے ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور لہو لہو میں یہ مجبور ہو کر سنت کو چھوڑنے کا اندیشہ ہے، تب جا کر وہ مسجد میں سنت پڑھے. یعنی مجبوری کی صورت میں، جیسے آدمی تیمم کب کرتا ہے، مجبوری کی صورت میں کرتا ہے جب وضو پر تکلیف نہ ہو، مکلف نہ ہو اور پانی نہ ملے، بیمار ہو، تب نہ تیمم کرتا ہے. تو اسی طرح مسجد میں سنتوں کے پڑھنے کا مسئلہ تیمم کے درجے میں ہے. یا لوگوں نے مستقل ایک کاروبار بنا لیا. آئیں گے نماز کی ضروریات میں پہلی ضرورت بیت الخلا، ضرور جائیں گے، نہیں قطار کھڑی ہو، قطار میں کھڑیں گے اور پہلے فرض سے چھٹکارا حاصل کریں گے. پھر دوسرا وضو وہاں، پھر تیسری تکلیف جہاں جگہ ملی. یہ نماز ہے، نماز کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے، ناجائز ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے وہ کئی 100 سال تک وہی کھڑے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا. ابھی کرے گا کیا؟ اسے زور سے استنجا لگا ہے، اب ارجنٹ جو ہے وہ کام والے کو بٹھا کر دکان میں آیا ہے، اور یہ امام صاحب جو ہے دروازوں پر کھڑے ہو کر سنتوں پر سنتیں پڑھ رہے ہیں. تو ایسی جگہ آپ سنت پڑھیں کہ جیسے کئی ستون ہو کسی مسجد میں، کسی مسجد میں کوئی آسرا ہو، کوئی پاک والا مدرسہ ہو، کوئی ہال ہو یا اوپر والی منزل ہو، آپ ایسی جگہ پر سنت پڑھیں. اپنی عبادت سے دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے اور ناجائز ہے. ہاں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، بچنے کی شکل کیا ہے؟ بچنے کی شکل یہ ہے کہ سامنے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تو اس آدمی کے ساتھ ایسے گزر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز ستون نہ ہو اور کوئی چیز رکھی ہوئی سترا جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو، 3 صفوں کو چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں. اگر مسجد وسیع ہے، کشادہ ہے، 3 صفوں کو چھوڑ کر آگے سے گزارا جا سکتا ہے. بہرحال شریعت کا مزاج یہ ہے، بہت نازک مزاج ہے. کسی بھی راستے سے مسلمان کو، انسان کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے. اسی لیے مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کسی عبادت کو لگا کر تعریف نہیں گئی کہ مسلمان وہ ہے جو حج کرے، مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھے، مسلمان وہ ہے جو تلاوت کرے، مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے. یہ تعریف مسلمان کی نہیں کی گئی. مسلمان کی تعریف حدیث میں یہ کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. عبادات کے درجے بات کے ہیں، یہ دل اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. نماز پڑھ لے ثواب ملے گا، نماز نہ پڑھ عذاب ہوگا. حج کر لے ثواب ملے گا، حج چھوڑے عذاب ہوگا.
لیکن مسلمان کی جو تعریف کی گئی المسلم والمسلم المسلمون باللسان، اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، یہ مسلمان ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے، شادی کے بندھن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے شریعت کا مطلب چاہیے نہیں کہ دنیا میں انسان آئے اور انسان بچے پیدا کر دے رہے۔ دنیا میں مذہب اس لیے نہیں آیا، نبی اس لیے نہیں آیا کہ لوگ شادیاں کرتے رہے اور لوگ بچے پیدا کرتے رہے، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، شریعت کا مقصد توحید کے علم کو بلند کرنا ہے، شریعت کا مقصد شرک کو ختم کرنا ہے، کفر کو ختم کرنا ہے، بت پرستی کو ختم کرنا ہے، یہ شریعت مطالعہ کا مقصد ہے۔ لیکن پھر بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے اندر محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارگی ہو۔ اس لیے اس نے کڑے سے کڑے قانون بنا دیے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی۔ کہا مالی اعتبار سے دونوں خاندان برابر برابر، اونچ نیچ ہوگی۔ اگر فرض کیجیے کہ غریب لڑکی امیر گھرانے میں نکاح دے دی گئی، اب کل کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو صاحب نے، نرم نے، شوہر نے تانا دینا شروع کیا، ارے جھوپڑ پٹی سے آئے، کبھی اس نے کھانا دیکھا، کبھی اس نے بستر دیکھا، کبھی اس نے گلاس دیکھا، پیالہ دینا توڑ دیا۔ یہ اونچ نیچ کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کے یہاں اس اونچ نیچ کا کوئی اعتبار نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یہ خاندان، یہ قبیلے ہمارے یہاں کچھ نہیں چلتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سب سے بڑا بہترین انسان وہ ہے جو تقوی سے سب سے اونچا ہو۔ نہ سید کا کوئی مقام ہے، نہ پٹھان کا کوئی مقام ہے، نہ فروغ کا کوئی مقام ہے، نہ عرب کا کوئی مقام ہے، میرے نزدیک مقام ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن وہی اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے قانون دیا کہ شادی کے موقع پر مالی اعتبار سے برابری ہو جائے، خاندانی اعتبار سے برابری ہو جائے، برادری کے اعتبار سے برابری ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی نزاع نہ پیدا ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، نہ لڑکی تانا سنے نہ لڑکا تانا سنے۔ یہ اولاد کی تربیت کا بڑا اہم ترین اسٹیج ہے۔ اس اسٹیج سے آگے بڑھ جائیں گے اور پھر چاہیں گے۔ ایک آدمی نے ریگستان کی زمین کو خرید لیا، ایک آدمی نے بالو کی زمین کو لے لیا، بنجر زمین کو لے لیا، خریداری ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، سرمایہ ختم ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہے کہ اس ریگستان میں، اس بالوں میں ہم گل کھلائیں گے، پھول کھلائیں گے، ہم اناج لائیں گے، ہم گنے کی فصل، ناممکن۔ یہ کب سوچنا تھا؟ زمین کی خریداری سے پہلے سوچنا تھا کہ مجھے کون سی فصل اگانی ہے اور اس فصل کے لیے کہاں کی زمین ہمیں لینی پڑے گی۔ زمین کی خریداری کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، ساری زندگی رونا پڑے گا اور ساری زندگی گھر جہنم کا نمونہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اولاد کے اندر فطری طور پر ماں باپ کے اثرات کو رکھا ہے، چاہے نہ چاہے ماں کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے، شفٹ ہوتا ہے، اور باپ کا اثر شفٹ ہوتا ہے۔ اور آج کی سائنس نے 2 اور 2 4 کی طرح بالکل اسے کلیئر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ یہ ڈی این اے جو ٹیسٹ ہے یہ ہے کیا؟ ایک ہڈی مل جائے، ایک دانت مل جائے، ایک خون کا قطرہ مل جائے، ایک ناخن مل جائے، ڈی این اے ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کے جو اثرات ہیں جبلی اور فطری، ان کے خونی وہ چیز اولاد کے اندر آتی ہے، وہ تعلیم کی جاتی ہے کہ خاندان میں اور اس میں ملی ہوئی رہتی ہے۔ ڈی این اے کے کسی کو کہتے ہیں، سائنس نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اب آپ کو شریعت کی لینگویج میں، شریعت کی زبان ہے، بڑی مشکل سے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آگے مسئلہ خود بخود حل ہوتا چلا جاتا ہے۔ افغانستان کے بادشاہ جن کا نام تھا محمد دوست خان،
وہاں کے علاقے کا رواج ہے نام رکھنے کا عزت، دوست خان، یار خان. وہ وہاں اپنے علاقے کے صاحب کے سردار تھے، اپنے علاقے کے نواب تھے، بڑے تھے. اب اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی. افغانستان جنگوں میں لپٹا ہوا ہے، افغانستان میں لپٹا ہوا ہے. کبھی تو آپس کی خانہ جنگی، کبھی رشیا کے ساتھ، کبھی امریکہ کے ساتھ، کبھی اپنے یاد لوگوں کے ساتھ مستقل ہوتی رہتی ہیں جنگیں. کابل سے محمد دوست خان نے اپنی فوج کو بھیجا اور سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا اپنے بیٹے کو. فوج گئی لڑائی کرنے کے لیے اور دوسرے دن اس طرح ملی کہ جہاں بنا فوج شکست کھا گئی ہے، ہار گئی ہے اور آپ کا شہزادہ شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے. محمد دوست خان اپنی بیگم کے پاس آئے اپنے بیٹے کے تعلق سے اطلاع بنانے کے لیے. آ کر کہا کہ بیگم صاحبہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا جسے ہم نے سپہ سالار بنا کر بھیجا اور یہ انٹیلیجنس کی خبر ہے، پکی خبر ہے، کوئی جھوٹی خبر نہیں. ماں نے کہا کہ بچے کی ماں کی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرا بچہ شکست کھا ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. بادشاہ نے کہا بڑی مصیبت ہے، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، خفیہ محکمہ ہے، CBI ہے، باقاعدہ سچی خبر ہے اور یہ عورت بد خبریں نے دے رہی ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھا اللہ نے عورت کو آدھے دین اور آدھی عقل پر پیدا کیا ہے. عقل مندی پر آ جائے، بڑے بڑے عقلاء کے عقل کو ٹھکانے پر لگا دے، اور نہ عقلی پر آ جائے دن کے اجالے میں قسمیں کھلوا دے. آپ کہیں کہ یہ دن ہے وہ یہ صحیح کے خلاف ہے، کوئی اس کا جواب نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں. حجت پر آ جائے، لڑائی پر آ جائے، ساری دنیا سے دلائل اور حجتیں اس کے سامنے بیکار ہیں. اور منوانے پر آ جائے بڑے بڑے عقلاء اہل علم کو یہ چیزیں چھوڑ دے. اب جب زمانے میں کہ نہیں تھا یہ تو ہار نہیں سکتا، ہمیں سب کی خبر ہے. بادشاہ نے کہا جو پردے نے ملایا یہ ہمارے مخبر صاحب، مخبر صاحب بتاؤ. مخبر صاحب نے بتایا بیگم صاحبہ سچ تو کہہ رہے ہیں جہاں بنا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے فرزند نے جام شہادت کو نوش کر لیا اور شہید ہو گئے. نہیں، وہ مرغی کی انسان کی طرح کہہ رہے ہیں کہ نہ صاحب ہمارا بچہ تو مر ہی نہیں سکتا. ابھی کچھ گھنٹے گزرنے نہیں پائے، اطلاع آئی کہ جہاں بنا مجدہ ہو، مجدہ جان فضا ہو، آپ کے لیے مبارکبادی ہو. فوج نے جنگ کو فتح کر لیا ہے اور آپ کا بیٹا صحیح سالم ہے اور بیٹے کی شہادت کی طرح غلط ہے. بادشاہ کو بیٹے کے بچنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی، اتنی مسرت نہیں ہوئی جتنا کہ بیگم کے اس اقرار پر کٹھوچلی پر کہ ساری دنیا سے گر رہی اور یہ اپنے قول پر مصر رہی. آئے بادشاہ جہاں بنا اپنے بیگم کے پاس پوچھا کہ بیگم صاحبہ اب آپ کے سامنے پھر دوبارہ صحیح خبر کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ نے آپ کی زبان پر آمین کر دیا، فرشتوں نے آمین کر دیا، اللہ نے قبول کر لیا، الحمدللہ بچہ ہو گیا. لیکن بتائیے تو صحیح کہ یہ ہوا کس سے؟ آپ کو کون سا بتایا؟ کیا جبرائیل آپ کے پاس آتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی موکل ہے؟ جیت ہے کیا بات؟ بادشاہ کی بیگم صاحبہ نے کہا یہاں رک کر میں اس بات کہتا ہوں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غریب گھرانوں کے اندر بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، امیر گھرانے دولت کی مستی کے نشے میں چور رہتے ہیں اور ان کے اندر کمینہ پن زیادہ رہتا ہے، شرارت زیادہ رہتی ہے، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی. انسان اگر تربیت کرنے پر آئے، بادشاہوں کے محلوں میں اولاد کی تربیت ہو اور انسان اپنی اولاد کو جانور بنانے پر آئے تو جھوپڑ پٹی میں غربت اور اسلام سے جانور بنا سکتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا جہاں بنا بات اصل میں یہ ہے
کہ جب سے یہ بچہ میرے حمل میں قرار پایا میں نے بیت المال کا کوئی روپیے کو پیسے میں استعمال نہیں کیا. میں اپنے آپ کے ٹوپی کو کپڑے کو بنا کرتی تھی, اس کو فروخت کیا کرتی تھی اور وہی پیسہ استعمال کیا کرتی تھی. بچہ پیدا ہوا, جب تک اس نے دودھ کیا کبھی میں نے بے وضو بغیر طہارت کے دودھ نہیں پلایا. مجھے یقین حلال کے خون سے بنا ہوا ہو, حالت طہارت میں دودھ کیا ہوا ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیروں کے سامنے سے چیز کھا جائے اور غیروں کے سامنے ہار جائے. اس لیے میں اس یقین کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے. ماں صحیح ہونے کی وجہ سے شاہی محل ہے, وزارت ہے, بیگم صاحبہ ہیں, جو چاہتی کر سکتی تھی, لیکن جب اولاد کی تربیت کا خیال آیا حمل سے اس کی حفاظت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کو جو ہے جوان بنایا, مجاہد بنایا اور غازی بنایا. بار بار آپ ایک نام سنتے ہیں, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا 4 خلیفہ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت علی. خلفائے اربعہ, خلفائے راشدین انہی کو کہتے ہیں. لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نہ تو خلیفہ ہیں اور نہ تو صحابی ہیں, لیکن پوری دنیا کے علماء, پوری دنیا کے مورخین اور پوری دنیا کے سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ اگر قیامت تک کے آنے والی حکومتوں نے, عبادتوں میں خلفائے راشدین کا نمونہ ملتا ہے وہ صرف اور صرف عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے آتا ہے. کیا خوبی تھی, اور آپ کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے, 5ویں خلیفہ. کمال یہ نہیں تھا کہ آپ حکومت عدل پر چلاتے تھے, انصاف پر چلاتے تھے. انصاف پر چلانے والے ہزاروں عمر آئے ہیں دنیا میں, عدل پر چلانے والے ہزاروں عمر آئے ہیں, سخاوت کرنے والے ہزاروں عمر آئے ہیں. کیا وجہ تھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چمکنے کی؟ تاریخ کے اندر آتا ہے سلیمان بن عبد الملک عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس کے زمانے کا بادشاہ, عمومی خاندان کا. انتقال ہوا, چہرہ سیاہ پڑ گیا, کالا پڑ گیا, اور اس وقت کے بزرگ نے دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جہنمی انسان کا چہرہ ہے. کئی 100 نکاح اس نے کیے, رکھتا تھا تو 4 بیویاں, لیکن ہر تیسری چوتھی بیوی کو طلاق دیتا, اس خانے کو پر کرتا. 1 نمبر کا عیاش بادشاہ تھا. بالا خانے میں تندرستی اور صحت ہے اور جوانی کا آنند ہے. 30 پر 2 سال کی عمر, 35 سال کی عمر, کوئی بڑی عمر نہیں. اور لیلا اور بیگم صاحبہ بغل میں انگور کھا رہا ہے, انگور گلے میں پھنس گیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی. یہ عیاشی کی موت انجام. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا, جنازہ میں رکھا گیا اور جنازے کو سے لاٹے کو قبر میں اتارا گیا. آسمان سے ایک پرچی آئی, اس پرچی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پروانہ ہے جہنم سے برات کا. قبر میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو پروانہ دکھا دیا کہ عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ جنتی انصاف کا, جنتی ہو کر مرا, جنتی ہو کر جنازے میں آیا اور جنتی ہو کر قبر کے اندر اترا. کیا راز ہے آپ کی زندگی کا؟ کیا اس لیے کہ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے؟ کیا اور لوگ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ اور لوگ روزے نہیں رکھتے تھے؟ پوری زندگی کو کھنگال ہے. ان کے جو باپ تھے عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کی طرف جائے. انسان کی زندگی کی اصلیت کو جانا ہو, ان کے آبا اجداد اور خاندان کی طرف دیکھیں, اس کی ماں کے حسب و نسب کو دیکھیں, اس کے باپ کے حسب و نسب کو دیکھیں, اس کے خاندان کی شرافت کو دیکھیں, ان کی عزت کو دیکھیں, تقریب کو دیکھیں.
اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا کرتے تھے کہ خاندان کی لڑکیوں میں شادی نہ کرو. یہ چچیرے بھائی سے شادی کر دیا, یہ پھوٹی ذات بہن سے شادی کر دیا, یہ خالہ ذات بھائی سے شادی کر دیا, اس لیے یہ کریلا بھی چڑھا ہو جائے گا. کمبخت ایک نمبر کا کنجوس یہ, اور اسی خاندان کی عورت آئے گی وہ پکی چوس. دو کنجوس ملیں گے تو کریلا بھی چڑھا ہو جائے گا, برائیاں بڑھ جائیں گی. ایک بے نمازی یہ خاندان کا, اور پھر اسی خاندان کی وہ بے نمازی, تو ایک ایک گھر میں دو بے نمازی کتے ہوں گے, اولاد کے اندر نماز نہیں آئے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے, بڑی فراست والے, بڑی سمجھ والے, مخالف خاندان میں یعنی اپنے خاندان چھوڑ کر دوسرے خاندان میں نکاح کریں گے, کچھ تو خوبی ہوگی. ارے کچھ عیب ہوں گے تو کچھ تو خوبی ہوگی, اگر اس میں کچھ عیب ہوں گے کچھ تو خوبی ہوگی. وہ خوبیاں یہ خوبیاں اولاد جب دیکھے گی اولاد خوبیوں میں پھلے گی کھلے گی. یہاں وہ خوبیاں بھی ہو, ایک ہی خاندان کی دو خوبیاں, ادھر سے بھی وہی خوبی آئی ادھر سے وہی خوبی. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا, شریعت میں حرام نہیں ہے. قرآن شریف کے چوتھے پارے کی آخری آیت, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت, یہ ایک آیت ہے. یہ آیت پڑھنے آپ مفتی بن جائیں گے. ایک آیت پڑھ لیں, یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اور جن عورتوں سے نکاح حلال ہے آپ جو ہے یہاں دیکھ لیں. تو قرآن کہے اس کے معاملے میں عمر کی بات بن گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ, جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیتوں کے اندر ایک وصیت لکھی ہے کہ کوئی داماد اپنے سسرال کے گھر میں اپنی بیوی سے ہمدردی نہ کرے, مباشرت نہ کرے. بہت دور کی سوچتے ہیں لوگ. آدمی سوچے کیا ضرورت امام ابو حنیفہ جورو مرض کے پرسنل مسئلے میں مداخلت کرنے سے, جورو مرض ہے دن میں ملے رات میں ملے, بیٹی کے گھر میں ملے ساس کے گھر میں ملے, کیا ان کو کیا ضرورت؟ یہ لوگ ہیں حکمتوں کے پہاڑ, فراست صاحب فراست ہے. عورت اپنے مائکے جب جاتی ہے اس کی باندھیں پھٹ جاتی ہیں, وہ شیر ہو جاتی ہے, جیسے کہ کہیں گلی کا کتا بھی شیر ہوتا ہے, اور مرد مروب ہوتا ہے, مرد مروب ہوتا ہے سسرال کے گھر میں جا کر, اور جس کیفیت کے ساتھ وہ ملاقات کرے گا جس طریقے کرے گا عمل قرار پائے گا مروبیت کے ساتھ, احساس کمتری کے ساتھ. یہ دیکھو میرے بابا کا چلن, یہ دیکھو میرے بابا کی کار, اور پھر گھر کے اندر سوکھی روٹی کھاتے کھاتے تنگ آ گئی, برس میں ایک مرتبہ شیروا آیا سیویاں رکھ کر امر ایک جگہ کی ہے, اب مرد مروب ہو گیا. اس حالت مروبیت کے ساتھ, احساس کمتری کے ساتھ, کم ضربی کی حالت میں اگر اس نے ملاقات کی وہ نسخہ عمل قرار پا گیا, اسی احساس کمتری کا بچہ دینا ہوگا, کمزور بچہ دینا ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی سال اور 6 مہینے میں سسرال کے گھر میں جا کر ملاقات سے منع کیا ہو. یہ جو آج کل گھر جمیں گی گھر داماد کا قصہ ہے, یہ کتنے کمزور قسم کے انسان ہوں گے. کہ خوددار انسان اور ایک ضمیر والا انسان یہ چیز کو برداشت نہیں کرتا. یہ گھر جمیں, یہ گھر داماد, یہ ہمارے اکابرین کا شیوا نہیں ہے. ان سب چیزوں کے اثرات بڑا ہوتے ہیں. خاندان کا اپنا حسب ہوتا ہے, نسب ہوتا ہے, شرافت ہوتی ہے, بزرگی ہوتی ہے, مستقل اس کے اثرات ہوتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عمر کو حضرت عمر ثانی بھی کہتے ہیں, آپ کو خلیفہ صدر بھی کہتے ہیں. آپ کی قدر میں فرشتوں نے پروانہ بھی بھیجا کہ ان کے لیے جہنم سے برات ہے. نہ تو ان کی عمارت, نہ حکومت, نہ سلطنت, نہ بیگم کا تقویٰ, نہ اولاد کا تقویٰ, نہ ان کی سخاوت, ایک عجیب و غریب قسم کا یاد ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ